یقیناً آج مجھے جو عاشر عظیم صاحب کا جو پیغام ملا ہے وہ یہی پیغام ملا ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو کور دا چارٹر آف رائٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر چکی ہوں کہ ہمارے ڈفرینٹ لیڈرز جو ہیں ان کا موقف کیا ہے. جگمیت سنگھ صاحب از مور ٹورڈز ڈینٹل پلان اور جو ہیلتھ پلانز ہیں اس کے لیے ہی از ویری کنسرن. پیئر پولیو کی بات کریں تو وہ سیکیورٹی کی بات بہت زیادہ کر رہے ہیں اور کچھ ایک پابندیوں کے لحاظ سے تاکہ میں اور آپ سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں سو سکیں. گاڑیوں کی چوری آپ کے گھر میں اپنے دروازہ بند کر کے سوئے تو ایسا نہ ہو کہ کل کلاں کو کوئی گن لے کے آئے اور میرے پاس رائٹ ہے ہی نہیں کہ میں اس کے اوپر ہاتھ اٹھا سکوں مگر اس کے پاس پورا رائٹ ہے. اور بے شمار لوگ اس طرح اپنے گھروں میں ہوم انویژنس میں مرے بھی ہیں. پیئر پولیو کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ اس وقت انہوں نے سب سے زیادہ جس چیز کو سامنے رکھا ہوا ہے دیٹ از کینیڈین ساورنٹی کی بات وہ زیادہ کرتے ہیں. ٹیرف کا بات ٹیرف کے حوالے سے جس میں پیئر پولیو اور مارک کارنی دونوں مل کے یہ بات کہتے ہیں کہ اور ایون جگمیت سنگھ بھی یہ بات کہتے ہیں اینڈ آئی بلیو سو باقی لیڈرز بھی کہ یہ جو ملک کے اندر کی سرحدیں ہیں یہ گرنی چاہیے, دیواریں ہیں یہ گرنی چاہیے. یعنی صوبے اور ٹیریٹریز مل کے 13 کے 13 ملنے کے بعد ایک جگہ ہونے کے بعد وہ ہمارا اتحاد ہونا چاہیے تاکہ ملک کے اندر ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ کاروبار کرنا اور ترسیل چیزوں کی آسان ہو. آئی مین وہ ریڈ ٹیپ کو ختم کیا جانا چاہیے. دس از واٹ ہی از. کرائم کے بارے میں دونوں کا موقف تھوڑا سا مختلف ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے جناب عاشر عظیم صاحب. مگر مارک کارنی جو ہیں وہ زیادہ ٹیرفس کی ہی بات کرتے ہیں اور وہ ایک ملک کو جوڑنے والے انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں کہ نئی بندرگاہیں بننی چاہیے, ریلویز بننے چاہیے, ہوائی اڈے ہائی ویز بننی چاہیے. اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لونز انڈیجنس کمیونٹی کو اور نقل و حمل کے لیے قدرتی وسائل کے لیے تجارتی منصوبوں کے دینے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں ملک گیر بجلی کا نیٹ ورک قائم کیا جانا چاہیے. اب یہ چیزیں کتنے عرصے میں تیار ہوں گی؟ انہوں نے یہ بھی کہتے ہیں کہ سستی اور بہتر پبلک ٹرانسپورٹ مہیا کیجیے, اسکول ہسپتالوں کی تعمیر پہ بہت زور دے رہے ہیں. ڈاکٹرز کے بارے میں مارک کارنی کہہ رہے ہیں کہ جی نئے ڈاکٹرز فورن ڈاکٹرز کو یہاں بلانا چاہیے. اور جو ڈاکٹرز ہیں, میں تو جب سے پروگرام کر رہی ہوں یہی سن رہی ہوں, آپ یقین کریں جب سے الیکشن ہو رہے ہیں کہ فورن ڈاکٹرز جو ہے نا ان کو نوکری اب مل جائے گی. عاشر عظیم صاحب میرے ساتھ ہیں, میں نے آپ کو ساری پالیسیز کا ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دی. عاشر عظیم صاحب السلام علیکم سر. جی السلام علیکم عارفہ جی, آپ کیسی ہیں؟ اور السلام علیکم ٹو آل یور ویورز. Thank you very much, sir. Aaj you are also here with the homework and of course every Canadian, number one, vote ڈالنا بہت ضروری ہے. Number two, this is جاگا ہوا معاشرہ ہے اور اس میں تمام ساؤتھ ایشینس کو اور باقی تمام لوگوں کو بھی کہتی ہوں ہمیں ظاہر اپنے اپنے ایجنڈے کے بارے میں, پارٹیز کے ایجنڈے کے بارے میں ضرور پتہ ہونا چاہیے. ہم ذات برادری کے اوپر ووٹ نہ ڈالیں تو زیادہ بہتر ہے. اگین دس از یور ووٹ, آپ ووٹ ڈالیے ضرور. ڈو ناٹ لیٹ اٹ گو لائک دیٹ, یو مسٹ گو آؤٹ اینڈ ووٹ. جی سر, آپ کیسے بات کریں گے آج کے الیکشن کے بارے میں, کیا فرمائیں گے چارٹر آف رائٹ کے بارے میں؟ عارفہ جی پہلے تو جو ابھی آپ بات کر رہی تھی اسے فردر کرتے ہوئے دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک درخت کا تنا ہوتا ہے اور پھر اس کی آگے شاخیں ہوتی ہیں. بہت سی دفعہ ہمارا فوکس ہم شاخوں پہ کر لیتے ہیں اور جو درخت کا تنا ہوتا ہے اگر اس کو آپ پکڑ لیں تو باقی مسئلے خود بخود حل ہو جاتے. تو جہاں تک ایشو ہے کرائمز کا اور اس پہ فوکس یا فرق چیزوں پہ فوکس, تو دیکھیے کرائم اس وقت ہوتا ہے جب سوسائٹی میں لوگوں کے پاس غربت ہوتی ہے اور جب سب کا پیٹ بھرا ہوگا. اگر میرے پاس مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو میں پاگل تو نہیں ہوں کہ جا کے کسی سے کچھ چھینوں گا یا جرم کرنے کی کوشش کروں گا یا کچھ کروں. سو اکانومی جو ہے وہ ایک بیسک ایشو ہے اور اگر ہم ملک کی اکانومی بہتر کر سکیں, اور کینیڈا میں یقیناً بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اس کی اکانومی بہتر ہونے کا, اگر ہم اس کی اکانومی بہتر کر سکیں تو باقی تو شاخیں ہیں پرابلمز جو ہیں اس کے. Affordability of houses, it's the same thing, you know. Is $100 too expensive or too less? It depends on do you have $100 or not. اگر آپ کی جیب میں $100 نہیں ہے تو $100 بہت بڑی بات ہے, اور اگر آپ کی جیب میں $1000 ہے تو $100 آپ کو
बड़ा अमाउंट नहीं लगेगा. We must build the economy, that is the central thing, and we are identifying a lot of issues in which we can build that economy. और जिस तरह यूएस बिहेव कर रहा है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है. मतलब आप देखें ना कि यूएस में आप अगर वो यूनिवर्सिटीज को पे रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं, तो दुनिया में किसी मुल्क में तो यूनिवर्सिटीज होनी है, आईवी लीग्स होनी है, उसमें सारे स्टूडेंट्स आने हैं. अगर यूएस पे ट्रैवल पे लोग नहीं आ रहे तो किसी मुल्क ने इस हेमिस्फीयर में उससे बेनिफिट कर सकता है. वो यकीनन कनाडा हो सकता है. हम अपने यहाँ वो सारे बेनिफिट्स ला सकते हैं. जो ब्रेन फॉर्मली यूएस आता था और यूएस उन्हें निकाल रहा है और वो वहां पे इनसिक्योर फील करते हैं, well, Canada can certainly welcome them. Industrialists, everything. So depends on how we make our policies. This can all be very beneficial to us. और जब घर में रोटियां बहुत होती हैं, पैसा होता है, आपकी इकोनॉमी बेहतर चल रही होती है, पीपल कैन अर्न, तो ये बाकी मसाइल खुद ब खुद श्रिबल आउट हो जाते हैं. सो एनीवे, and this is exactly the thing कि जी यूएस में जो कुछ होता है उसके इम्पैक्ट्स और सारी दुनिया पे जाते हैं और खास तौर पे कनाडा टाइप के ममालिक में आ सकते हैं. एंड दैट इज व्हाई दिस सबसे पहले आते हैं, बिकॉज कनाडा और मेक्सिको तो हम तो बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट वैसल स्टेट्स रहे हैं. एंड होपफुली हम अपने आप को उससे सेपरेट करके इंडिपेंडेंट हो जाएं तो बहुत बेहतर होगा. और यही मुझे इस इलेक्शन, जो बहुत क्रूशल इलेक्शन है कनाडा के लिए, कि इस मुल्क ने किस तरफ जाना है. हमने अमेरिका से इंडिपेंडेंट होना है और अपनी पॉलिसीज बनानी है और बेनिफिट करना है, या हमने वही वैसल स्टेट के तौर पर रहना है. और वो डिपेंड करेगा कि आप किसको वोट देते हैं. और लोग अपनी पॉलिसीज बता चुके हैं और मेरा ख्याल है कि सबको क्लियर है कि जी कौन सी पार्टी ज्यादा किस डायरेक्शन में और कौन सी एक इंडिपेंडेंट कनाडा चाहती. अब इसका इम्पैक्ट और मुझे बड़ा फियर है. देखिए, जिस तरह की पॉलिसीज यूएस में चल रही हैं, अगर हम यूएस के स्फीयर से जल्दी ना निकले और हम बेसिकली यूएस के डायरेक्शन में चलते रहे तो उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम्स होंगे. पिछले दिनों ट्रंप साहब ने एक बात की जो कि मुझे पसंद आई. उन्होंने कहा जी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर. और अगर आप फ्यूचर देख सकते हैं तो आप सर्वाइव करते हैं. और वही तमाम जानवर जिसको पता होता है कि इधर जाऊंगा तो खतरा होगा और वो उसको प्रिडिक्ट कर सकता है. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सॉरी, आपने क्या कहा? देखते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. हाँ जी, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो है, और लेकिन वो द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट कि जी कहाँ पे ये मुझे नहीं करना है या इस डायरेक्शन में मुझे नहीं जाना है, यहाँ पे डेंजर है मेरे लिए. सो दैट डेंजर इज United States, which used to be that bastion of वो कहते हैं ना home of the free and क्या of the brave, जो यूएस के बारे में कहा जाता था, वो एक अजीब सी फैसिज्म टाइप की सोसाइटी में जा रही है और लोगों पर एक बहुत आप देख रही हैं कि जी किसी को भी आप उठा के विदाउट ड्यू प्रोसेस मुल्क से बाहर भेजा. एग्जीक्यूटिव कुछ भी कर सकती है. एक स्टूडेंट घर जा रही है, उसको आप उठा के ले गए और फिर हुकूमत कोशिश कर रही है कि उसके वकील उससे कनेक्ट ना कर पाए, वो कहीं एक स्टेट से दूसरी स्टेट उसे जंप करते हैं. आपकी सुप्रीम कोर्ट कुछ कहने की कोशिश कर रही है तो आप एग्जीक्यूटिव उसकी नहीं सुनना चाह रहा. वो जो बैलेंस ऑफ पावर था, चेक्स एंड बैलेंसेस जो थे, वो आप जानबूझ के एक तरफ इरोड कर रहे हैं. आप लोगों को बाय थाउजेंड्स फायर कर रहे हैं. मतलब डोज में आप जाके आपने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज फायर किए, फेडरल एम्प्लॉइज. आप उस दिन मैं किसी से बात कर रहा था तो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, जो कि अमेरिका से शायद कंपेयर करना बड़ा फ्रिवलस सा लगता है कि यार ये किस किस्म का मुआवजना है, लेकिन अगर आप वो मुआवजना करें तो मुझे पहली दफा लगा कि हम शायद इनसे बहुत आगे थे. आपको मैं मिसाल देता हूँ सिविल सर्विसेज की. और सिविल सर्विसेज क्यों इम्पोर्टेंट है?
اور اس کی اسٹرینتھ ہونا کیوں امپورٹنٹ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے. یہ چارٹر آف رائٹس جو آج ہم انجوائے کرتے ہیں، اس کے لیے بڑی ضروری ہے، اور میں اس پہ تھوڑی سی گزارش کرنا چاہوں گا سب لوگوں کے ساتھ. پاکستان میں آپ کسی سرکار کے ملازم کو نکال نہیں سکتے جب تک آپ اس کو شو کاز نوٹس نہیں دیں گے اور اس کو وجہ نہیں بتائیں گے کہ جی آپ نے یہ غلط کیا ہے. اس کا آپ ثبوت دیں گے. پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، جو بھی ساری فارمر برٹش کالونیز ہیں، اس میں گورنمنٹ کے امپلائی کو آپ بغیر شو کاز نوٹس دیے، وجہ بتائے، اس پہ اس کی بات سنے بغیر، اس پہ بورڈ آف انکوائری بیٹھے بغیر آپ اس کو فائر نہیں کر سکتے. امریکہ میں آپ نے ہزارہا سرکاری ملازمین کو بغیر وجہ بتائے آپ ان کو فائر کیے جا رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں. اور اس پہ why should the people be alarmed? And the people should be up in arms, and if they don't, they are losing their liberties and their freedoms, and this is very, very important to understand, because if this is exported towards Canada too, we would be the biggest sufferers of this. And why is that? تو تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ میں لے جانا چاہتا ہوں، اور امپورٹینس آف سول سروسز اینڈ دا پروٹیکشنز اینڈ وائی دس از ویری الارمنگ اینڈ شوڈ بی اسٹاپڈ ان دی یو ایس ٹو. کجا کے اسے ایکسپورٹ کرنے دیا جائے، یہ اس پہ تھوڑی سی میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، جو ہیومینٹی ہے، ہم صدیوں سے بادشاہوں کے کنٹرول میں رہے. بادشاہ سلامت کو جس کا گھر پسند آیا انہوں نے لے لیا، بادشاہ سلامت کو جس کی شکل نہیں پسند آئی اس کا سر قلم کر دو، بادشاہ سلامت کو جو لینڈز پسند آئیں انہوں نے لے لی. بیسیکلی کوئی اصول اور قانون وہ ہوتا تھا جو بادشاہ نے کہہ دیا، اور بادشاہ اس اصول قانون سے اوپر ہوتا تھا. سو اٹ واز رول آف وائلنس. صرف بادشاہ کے ساتھ جو بندے ہیں وہ آئے کہ انہوں چوک لو، انہوں مار دو، اس کو ڈنجن میں پھینک دو اینڈ فورگیٹ اباؤٹ اٹ. It was, and so humans have suffered for thousands of years under atrocious laws. For the first time, the concept of due process, jab humne ek concession draw ki, to it basically all starts with Magna Carta in 1215 mein, jab ye hum jo King John ko us waqt uske jo barons the, unhone ek tarah se blackmail hi keh lein, lekin unhone they rebelled. And they said کہ جناب بادشاہ سلامت ہمیں لکھ کے دیں گے کہ آپ بغیر کسی وجہ بتائے، آپ کسی شخص کے، ہر شخص کے رائٹس ہوں گے، اور بغیر وجہ بتائے اور بغیر ڈیو پروسیس کے اور بغیر اس پہ ایک کورٹ کا فیصلہ ہوئے بغیر آپ کسی کو پینلائز نہیں کر سکتے. ظاہر بادشاہ یہ نہیں کرنا چاہتا. سو اس کا بڑا فیمس وہ جو 39 کلوز ہے وہ میں نے یہاں آپ کے سامنے لکھی ہے، آپ کے لوگ پڑھ سکتے ہوں گے. یہ جو میگنا کارٹا ہے نا جی 1215 میں، ٹو اچیو دس وی ویڈڈ تھرو ریورز آف بلڈ ہیومینٹی. یہ فاؤنڈیشن ہے آج کی ہماری ڈیموکریسی کی، ہمارے بل آف رائٹس کی، ہمارے کینیڈین کانسٹیٹیوشن کی، کہ جی ہر بندہ ایک تو قانون کے مطابق ہے، قانون سے اوپر بادشاہ بھی نہیں ہے، اور بادشاہ کسی کو بغیر وجہ بتائے، بغیر کیے آگے اس کو پنش نہیں کر سکتا. آپ کسی بندے کو اٹھا کے وداؤٹ ڈیو پروسیس اس کو اٹھا کے آپ ایل سلواڈور نہیں بھیج سکتے. آپ لوگوں کو بغیر وجہ بتائے نوکری سے نہیں نکال سکتے. اچھا، اب جو امپلیکیشن ہے اس کی کہ جی بادشاہ ڈیو پروسیس سے کسی شخص کو گزارے گا، اور اس میں لکھا ہے کہ اس پہ فیصلہ اس کے پیئرز دیں گے. اب اگر بادشاہ کے ہی آدمیوں نے لوگوں کو پکڑنا ہے اور بادشاہ ہی کے آدمیوں نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے اور بادشاہ ہی کے آدمیوں نے اس کا گلا کاٹ دینا ہے، تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوا. سو وہ جو لوگ جو لا انفورس کریں گے اور جو جسٹس دیں گے، اس پہ فیصلہ کریں گے، وہ بادشاہ کے آدمی نہیں ہو سکتے، کیونکہ بادشاہ himself is subject to law. سو آپ کی جو سول سروسز ہوتی ہیں کسی بھی ملک میں، ان کو کانسٹیٹیوشنلی آپ پروٹیکٹ کرتے ہو. کیونکہ اگر آپ کا جو پولیس والا جس نے سڑک پہ کھڑے ہو کے ٹکٹ دینا ہے کسی شخص کو، اگر وہ کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ نہیں ہے تو وہ بادشاہ کو تو کبھی بھی ٹکٹ نہیں دے گا نا، کیونکہ بادشاہ اس کو کھڑے کھڑے نوکری سے نکال دے گا بغیر وجہ بتائے. تو
اس کو جب تک کانسٹیٹیوشن پروٹیکٹ نہیں کرے گا کہ بھائی آپ جس شخص کو, بڑے اور چھوٹے آدمی کو, اور ویسٹرن معاشرے میں میرے اور آپ جیسے لوگ ہم کیوں آئے؟ ہم اسی لیے آئے نا کہ جی یہاں پہ ایک پولیس والا پرائم منسٹر کو ٹکٹ پکڑا سکتا ہے کہ بھائی آپ کیوں اوور سپیڈنگ کر رہے تھے. سو وہ قانون کے مطابق ہم سب برابر ہیں. اگر آپ یہ پروٹیکشن پولیس والے سے ہٹا لیتے ہیں اور آپ کورٹس کی بات نہیں سنتے تو کیا ہوگا؟ تو یا یہ پولیٹیکل ہو جاتی ہیں ساری اپوائنٹمنٹس, پولیس والا بھی پولیٹیکل ہے اور ججز بھی پولیٹیکل ہیں اور یہ سب پولیٹیکل ہو جاتے ہیں, تو پھر سب سے بڑا سفرر بادشاہ نہیں ہے, عوام ہے. سب سے بڑا سفرر سول سروسز نہیں ہے, عوام ہے. کیونکہ سول سروسز آپ کی جو ہے وہ بیسیکلی عوام کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. وہ لیئر ہے جس نے بادشاہ کے جو بیلنس آف پاور ہے, جو جوڈیشری ہے, لیجسلیٹو نے اپنا کام کرنا ہے, جوڈیشری نے اپنا کام کرنا ہے اور ایگزیکٹو نے اپنا کام کرنا ہے, لیکن اپنا کام اکارڈنگ ٹو جو لا بنایا ہے پبلک ریپرزینٹیٹیوز نے وہ والا کام کرنا. اب امریکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ میں آپ ملٹیپل اٹیک کر رہے ہیں سول سرونٹس پہ, اور آپ اپنی مرضی کے سول سرونٹس لانا چاہ رہے ہیں جس کے اتنے دور رس نتائج ہوں گے, اور جو امریکنز ہیں, اور آپ اس کو نام دے رہے ہیں ایفیشنسیز کا, which is entirely a stupid concept, I'm sorry to say. دیکھیں, گورنمنٹ کی فنکشننگ اور کارپوریشن کی فنکشننگ میں بہت فرق ہے. آپ کارپوریشن کے سٹینڈرڈز گورنمنٹ پہ نہیں لگا سکتے, گورنمنٹ کے سٹینڈرڈز کارپوریشن پہ نہیں لگا سکتے. اس کی وجہ کارپوریشن کا ڈلیوریبل پیسہ ہے, اور اپنے جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کو پروفٹ دینا ہے. گورنمنٹ کے امپلائی کی جو ڈلیوریبل ہے وہ پیسہ نہیں ہے, وہ رول آف لا ہے. سو دے ہیو ٹو میک شیور کہ امیر غریب سب پہ برابر کا قانون ہو, سوسائٹی پر امن ہو. یہ ڈلیوریبل ہے, ایفیشنسی کا میجر آف گورنمنٹ یہ ہے. اس لیے آپ گورنمنٹ امپلائی کو اس وجہ سے نہیں ہٹا سکتے کہ جی تیرے پہ پیسے زیادہ خرچ ہوئے ہیں. آپ اس کو یہ وجہ بتاؤ گے کہ بھائیا آپ نے یہ کام غلط کیا ہے جو کہ قانون میں یہ تھا, آپ نے اس کو فالو نہیں کیا, یہ اس کا ثبوت ہے, پھر آپ اس کو فائر کر سکتے. ٹھیک ہے. سو دونوں کے کرائٹیریا ٹوٹلی مختلف. اب ایک طرف سے آپ لوگوں کو فائر کیے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف سے جو سب سے الارمنگ بات ہو رہی ہے یو ایس میں, اور میری دعا ہے کہ یہ کاش نہ ہو, نہیں تو یو ایس والے آر گوئنگ ٹو سفر لائک اینی تھنگ. پریزیڈنٹ ٹرمپ, آپ نے سنا ہوگا, ایک اسکیجول ایف لے کے آ رہے ہیں. یہ اسکیجول ایف وہ پچھلی دفعہ بھی لائے تھے 2020 میں اکتوبر میں جب انہوں نے اسکیجول ایف دیا تھا. وہ تو اچھا ہے کہ وہ ہارڈلی چلا, اور جنوری 2021 میں بائیڈن کی حکومت آئی اور انہوں نے وہ اسکیجول ایف ہٹا دیا. لیکن اب پریزیڈنٹ بائیڈن نے کل پرسوں پھر اناؤنس کیا, میرے خیال کل ہی سائن کیا. اسکیجول ایف کیا کہتا ہے؟ اسکیجول ایف یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ملک کے سول سرونٹس اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں اور انہیں بغیر ریزن کے فائر کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سول سروسز میں کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. اب آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ سول سروسز میں ہوں, اور یو کین امیجن دا ہیوک دیٹ دس از گوئنگ ٹو پلے. یہ لوئلسٹ, آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ جی پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, نون لیگ کی حکومت ہو, یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو, جس کی بھی آپ حکومت کہہ لیں, تو جو پرائم منسٹر ہے یا جو حکومت میں لوگ, جو پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے, وہ سارے سول سرونٹ اس کی پارٹی کے ہوں. سو اگر نون لیگ کی حکومت ہے تو سارے سول سرونٹس نون لیگ کے ہوں, اور اگر پی ٹی آئی کے ہے یا حکومت ہے تو سارے سول سرونٹس پی ٹی آئی کے ہوں. تو آپ جب سول سروسز کو پولیٹیسائز کر دیں گے تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ وہ عوام کے ساتھ پھر کیا کرے گی, اور وہ رول آف لا کیا بنے گا لوگوں کے ساتھ. So, and this we are undoing Magna Carta, the basic concept of, of rule of law, equality for everybody, and due process, جو کہ completely transparent ہوگا لوگوں کے لیے. So this is very serious. It will fundamentally alter democracy and freedom in a country. It's creating an environment of fear. تو وہ جو home of the brave ہے وہ ختم ہو جائے گا. So this is my two bit, and I hope it doesn't happen there. And my greater hope is
it is then not exported to countries Canada. around US. आपने बड़ी तफसील से बताया और मैंने भी मैं अपने व्यूअर्स को इस वक्त कहना चाहती हूँ, आप लोगों की हर अच्छी बात मुझे अपील करती है, एंड आई हैव अ कैपेसिटी टू लर्न, मगर दीज प्रोग्राम्स बुनियादी तौर पर कॉन्वर्सेशन, बातचीत हुआ करते हैं, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को पूरा लेना चाहती थी. इट्स अ जागता हुआ कल्चर है. आशिर अजीम साहब, हम कनाडा की बात ज़रूर करना चाहते हैं, मगर आपको पता होगा कि कल भी बहुत सैटरडे संडे को भी बहुत सारी रैलीज़ अमेरिका में निकली. डोनाल्ड ट्रंप साहब के वोटर्स ने भी उनकी रैलीज़ उनके अगेंस्ट निकाली हैं. रिसेंटली 7 रिपब्लिकन्स ने ज्वाइन किया 50 डेमोक्रेट्स को. ये डोनाल्ड ट्रंप को सेकंड मतलब उसके लिहाज से ये इट वाज बैक इन 2021, मगर अभी रिसेंटली भी एक पोल हुआ है जिसमें 5 या 6 रिपब्लिकन्स थे जिन्होंने डेमोक्रेट्स को ज्वाइन किया और इनकी करारदाद को नाकाम किया है. इस मुल्क में अभी तक जो लोग मुल्कों के लिए सिंसियर हैं वो ये तमाम इक़दामात कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली डोनाल्ड ट्रंप ने पीट हेगसेथ को भी अपॉइंट किया था. उनकी पर्सनल फेवर्स थी उनके साथ, और उन्होंने बाहर निकल के, आपको पता होगा, एक टैटू के साथ पूरी की पूरी मुस्लिम उम्मा को के कुफर के अगेंस्ट आना चाहते हो तो आओ, वो एक उनकी तस्वीर भी वो आई थी. आज दूसरा जो गुफ्तगू है, सिग्नल एक ऐप है जो कि सिक्योर्ड ऐप भी नहीं है, जो कि उन्होंने एक नया ग्रुप बनाया था अपनी बेगम और अपने ब्रदर के साथ मिलके, और उसमें उन्होंने पूरी वो कॉन्फिडेंशियल और क्लासिफाइड गुफ्तगू की जो वो कर सकते ही नहीं, कानून ही उनको अलाउ नहीं करता. यमन पर बमबारी, उन तैयारों की वापसी, अमेरिका के ऑर्डर्स, उसके मुतल्लिक बातचीत की है. अब ये तमाम के तमाम अपनी गलती मानने की बजाय इसका भी जिम्मेदार मीडिया और प्रेस को, जिसमें CNN ने हमेशा रूल किया, CNN इज़ कॉर्नर्ड, गार्डियन इज़ कॉर्नर्ड, ABC इज़ कॉर्नर्ड, और बहुत से चैनल जिनको वो कॉर्नर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. और तमाम के तमाम मीडिया ने जिसमें ABC को बहुत फ़ाइन हुआ था, जिसमें वॉशिंगटन पोस्ट का जिक्र करते हैं, जिसमें फेसबुक का हम जिक्र करते हैं कि ये वो था जिसने फैक्ट चेक लगाया था और फ़ाइन इनको हुए थे, मगर डोनाल्ड ट्रंप के इस इक़्तिदार में उन तमाम ने सबमिशन दे दिया है कि हम वही करेंगे जो गवर्नमेंट चाहती है. ये तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं कनाडा की तरफ आती हूँ तो डोनाल्ड ट्रंप हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ प्रेसिडेंसी या इस फाइन पॉलिटिक्स का. ही वाज अ बिजनेसमैन, और उन्होंने अपनी खुनस एक पैदा की थी जब वो नुकसान के दिनों में थे और वो जापान से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे, और उन्होंने दैट वाज द टाइम व्हेन ही अनाउंस्ड कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, कि अमेरिका को लोग मिसयूज़ करते हैं. डू यू थिंक कि आम आदमी ये समझता था क्योंकि ये पॉलिटिशियन नहीं है और ये मतलब हमारी प्रॉब्लम्स को जानता है, मगर अब जो सूरत हाल है वो आपने सारी की सारी बयान कर दी. इस तमाम सिनेरियोज़ को मद्दे रखते हुए अगर मैं कनाडा का जिक्र करती हूँ, हम टैरिफ्स को इस वक्त हमने हवा बनाया हुआ है. मैं मानती हूँ कि कनाडा ने पूरी दुनिया पे टैरिफ्स लगाए हैं, पर आई थिंक एंड आई हैव माई सिक्स सेंस कि कनाडा के ऊपर टैरिफ्स उस हिसाब से नहीं लगेंगे जैसे दुनिया के बाकी ममालिक के ऊपर रखे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि कनाडा पे अमेरिका कितना डिपेंड करता है. इनको कल अलास्का तक जाने के लिए भी कनाडा की ज़रूरत है, और अगर कनाडा ने वही पैमाइश की सोटी इख्तियार की तो अमेरिका तो मर जाएगा. इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं कि हमने टैरिफ को एक हवा बना लिया? एक होता है ना किसी को डरा के उससे फैसला करवाना, तो मुझे लगता है कि कनाडा ने टैरिफ को सर पे ज़्यादा सवार कर लिया. इफ़ आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी. I think you are not right. ठीक सर. उसकी वजह ये है कि देखिए कनाडा यूएस को एक्सपोर्ट क्या करता है. इट वुड बी सर, अभी हमारे पास मेरे पास ग्राफिक्स नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता. यूएस के जो टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं जी, एक सबसे ज्यादा यूएस का ट्रेड है मेक्सिको के साथ,
दूसरा यूएस का ट्रेड है कनाडा के साथ, और तीसरा यूएस का ट्रेड है चाइना के साथ। सो कनाडा यूएस के जो टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो मेक्सिको, कनाडा एंड देन चाइना। चाइना पे 245% ड्यूटी है, मेक्सिको और कनाडा। अच्छा, अब इस पे आ जाएं कि मेक्सिको और कनाडा की प्रोडक्ट्स क्या हैं जो कि जाती हैं। पहले हम आप वाली में सिर्फ कनाडा की बात करते हैं। अब कनाडा यूएस को सबसे बड़ी एक्सपोर्ट क्या है? सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है आपकी व्हीकल्स। उसके बाद आपकी एक्सपोर्ट क्या है? बड़ी आपकी एक्सपोर्ट है ऑयल एंड गैस की, आप एक्सपोर्ट करते हैं उसको। तीसरी फिर चीज आपकी आती है आपके स्टील और एल्यूमिनियम वगैरह जो आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं। फिर आपकी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट है पोटैश की, 70% पोटैश हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। आपकी व्हीकल्स जो कि ज़ाहिर है आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है यूएस को, उस पर 25% टैरिफ तो लग चुका है। ये तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अब हमारे जहन में है, वो तो इट्स देयर, राइट। सिमिलरली गैस जो कि हम ऑयल एंड गैस जो हम ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड रेट्स पे अमेरिका को देते हैं। हम क्यों देते हैं? इतने सालों से हम क्यों दिए जा रहे हैं? जैसे मैंने एक आपके पहले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि इंटरनेशनल प्राइसेस से $20 पर बैरल हम उनको कम दे रहे हैं, और दिन का हम 4.3 मिलियन बैरल्स यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। तकरीबन 1.6 बिलियन बैरल्स हम साल का देते हैं। तो आप $20 कम के हिसाब से अगर जाएं तो $32 बिलियन तो हम साल का नुकसान उठा रहे हैं। तो जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारी कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं कि हमने लेफ्ट राइट अपनी ईस्ट टू वेस्ट पाइपलाइंस लगाएं और हम दुनिया में किसी ढंग के मुल्क को हम ब्लैकमेल अलग हैं, आपको कम कीमत पे सामान दे रहे हैं, उसके बाद हम ब्लैकमेल अलग हैं, उसके बाद हम आपकी बातें सुने, और उसके बाद हम आपसे 10% टैरिफ भी उस पे खाएं। सो व्हाई? हमें कितने इसी तरह आपकी जो हमारी जो बड़ी एक्सपोर्ट है वो है क्या नाम है आपका स्टील और एल्यूमिनियम, उस पर भी उन्होंने ड्यूटीज लगाई हुई। तो ये कोई हब्बे वाली तो बात है नहीं। हमारी प्रिडोमिनेंट हमारी वर्कफोर्स इन चीजों में इन्वॉल्व है। आप न सिर्फ हमारी इकोनॉमी को थ्रेटन कर रहे हैं, हालांकि वो आपके एडवांटेज को है, बल्कि आप हमारी सॉवरेनिटी को थ्रेटन कर रहे हैं। आप ओपनली कहते हैं, आज भी कहते आ रहे हैं, आपने उस पर ना अपोलोजाइज किया ना आपने उसको रिट्रैक्ट किया कि जी आप हमारी 51st स्टेट बन जाओ। हमें आपकी 51st स्टेट नहीं बनना। आप कौन हो भाई? आप समझते क्या हो अपने आप को? वी आर अ सॉवरेन नेशन, राइट? सो ये जो आपका, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जब मैं कनाडा आया नया तो 4था-5वां दिन था मेरा, तो मैं पता नहीं किसी एक स्टोर में गया, कोई चीज लिया। अब ज़ाहिर है जब आप एक डिफरेंट कल्चर से आते हैं, इंग्लिश तो मैं ठीक बोल रहा था, और जब आप किसी डिफरेंट कल्चर से आते हैं तो ज़ाहिर है हमने तो ये क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं देखे हुए थे पाकिस्तान में क्या होते हैं, और तो मैंने कोई अजीब सा क्वेश्चन किया तो उस औरत ने मुझे हैरत से देखा जो टेल पे खड़ी थी। तो मैंने उसे कहा, सॉरी आई अपोलोजाइज, आई डोंट नो दिस, बट बिकॉज कहती है ओके सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन कनाडा? तो आई सेड दिस इज माय 5th डे इन कनाडा। तो कहती है यू लर्नड इंग्लिश इन 5 days? अब बात यह है कि जिन लोगों ने दुनिया देखी नहीं है, ट्रैवल नहीं की, आपकी जो एरोगेंस होती है ना, इट कम्स आउट ऑफ योर इग्नोरेंस। आपने ना दुनिया देखी है, आपका जो सारा आपको इनपुट आ रही है इंफॉर्मेशन की, वो आपको कोई फॉक्स न्यूज टाइप चैनल है जो आपको बता रहा है कि बाकी दुनिया तो सब गधे हैं। आप जो है ना, द होल वर्ल्ड नीड्स यूएस, यूएस डजंट नीड एनीबॉडी। The leaders of the world are coming and kissing my, जो के प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे, जो प्रेसिडेंट साहब कह रहे थे अमेरिका के। देखिए मैं उस दिन उन्होंने प्रोफेनिटी यूज करनी शुरू कर दी है। ही वाज नेवर लाइक दिस। अभी तो वो अल्फाज का चुनाव उनका बड़ा गलत हो गया है। देखिए वो जो एरोगेंस है ना आरफा जी, वो कहते हैं दरख्त पे जितना फल लगता है ना जी, तो वो दरख्त झुकता है। ये मैं उस दिन मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। मैं ऐसे बैठा हुआ था तो मैं ये फर्क सुन रहा था, क्योंकि रैपिडली ये चीजें हो रही हैं आजकल, तो फिल्मों से ज्यादा एक्शन थ्रिलर खबरें। तो यूएस के प्रेसिडेंट साहब को मैं सुन रहा हूँ और उनकी ये लैंग्वेज में सुन रहा हूँ कि दुनिया के लीडर आ रहे हैं और ये कर रहे हैं, दे आर बेगिंग मी प्लीज 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 ब्रिंग दीज डाउन योर टैरिफ्स। वो एरोगेंस आप उसकी देख सकते थे। फिर आपने वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस को सुनते हैं, वो कहते हैं कि जी हम चाइनीज पेजेंट्स से वी बोरो मनी फ्रॉम देम टू बाय गुड्स दैट दे मेक। मतलब आपकी एरोगेंस दुनिया के बारे में
یہ ہے, اور ایک ایسا ملک جس کے آپ مقروض ہیں, آپ سے آپ پیسے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ وہ نیشن ہے, یہ وہ سویلائزیشن ہے. دیکھیں جب آپ کسی جگہ کے لیڈر ہوتے ہیں نا, میں تو ایک چھوٹا سا بیوروکریٹ, لیکن جب آپ کے ایک دفتر کی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے, ڈیکورم آف دی آفس ہوتا ہے. سو بیکاز ناؤ یو ریپرزینٹ این آرگنائزیشن. When you're standing as the president of the United States, you represent a Agree. civilization, and your choice of words and how you act and behave, and how your vice president acts and behaves is represents that civilization. اور وہ civilization ان الفاظ سے آپ دیکھ سکتی ہیں. اچھا, اتفاق سے اس کے کچھ دیر بعد پریزیڈنٹ شی نے, جو چائنا کے ہیں, ان کی تقریر تھی. اور ان کی تقریر کیسے شروع ہوئی؟ انہوں نے اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے چائنیز میں پروورب ہے, سیئنگ ہے, اور وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے کے دیا بجھانے سے, سب کے دیے بجھانے سے آپ کے دیے میں روشنی نہیں آ جاتی. کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی دنیا میں اگر آپ نے روشنی کرنی ہے تو سب کے دیے جلنے دیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ سب کے دیے جلیں. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ سب کے دیے بجھا دیں تاکہ آپ کے دیے میں روشنی آ جائے. اس نے کہا ایسا نہیں. اب وہ شخص ایک سویلائزیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اس کی چوائس آف ورڈز. اور پھر دے وینٹ آن ٹو سے کہ جی 5000 سال سے ہم یہاں ہیں, جب تو آپ نہیں تھے. اور اس نے کہا جی اگلے 5000 سال بھی ہم یہاں ہوں گے, ہم خوفزدہ نہیں ہیں آپ سے. تو دیکھیے سویلائزیشن, اس کے لیڈرشپ, اس کی چوائس آف ورڈز, اس سے نظر آتی ہے. وہ درخت پہ کتنا پھل ہے وہ نظر آتا ہے. سو جو یو ایس نے اگر کینیڈا پہ جو ٹیرفس لگا رہا ہے اور جو دھمکیاں دے رہا ہے, تم میری 51st اسٹیٹ بن جاؤ, گرین لینڈ کو میں ایسے کر دوں گا, فلانے کو, وہ بھیا میں نے کہا نا, ایروگنس جو ہوتی ہے وہ اگنورنس سے آتی ہے. آپ نے ابھی دنیا دیکھی نہیں ہے. بہت شکریہ. عاشر عظیم صاحب میرے ساتھ ہیں. مارک کارنی صاحب, ویری ایجوکیٹڈ اینڈ اے فائن مین, ڈز ہیو ایکسپیرئنس ان ظاہر ہے فسکلی, پیسے کے لحاظ سے بجٹس کو مینٹین کرنا, ان تمام چیزوں کا ان کا ایکسپیرئنس ہے. مگر پولیٹیکلی ایک انسان کا ایکسپیرئنس, پولیٹیشینز کی مینیپولیشن از اے ٹوٹل ڈفرنٹ دین فائن مین. تو what do you think? Because I was just looking at کہ پچھلے 10 سال میں لبرلز کے ہی 10 سال تھے, اور میں انہی کی سائٹ سے مطلب انفارمیشن دے رہی ہوں کہ پچھلے 10 سال میں انہوں نے, کینیڈا نے امریکہ کی طرح پائپ لائن اور ریفائنریوں کے جال بچھائے, اور کینیڈا نے بیرونی تیل پر انحصار کرنے کی بجائے کم کر کے امریکہ سے, ہم نے تو امریکہ کو پچھلے لبرلز کے دور میں بہت زیادہ مائی باپ بنا لیا تھا. What do you think کہ such a fine, well educated, well placed man, but he doesn't have that political چال بازی, تو how would it work? دیکھیں چال بازیاں, وہ جو اس دن بھی میں کہہ رہا تھا نا کہ میں نے آج تک کسی طاقتور آدمی کو کسی کو دھمکی دیتے نہیں دیکھا, اس کو ضرورت نہیں ہوتی. چال بازیاں اب آپ کے جتنے پولیٹیشین تھے, مطلب لبرلز بھی, وہ, اور جو میں پہلے بھی آپ کے ایک پروگرام میں کہا کہ جب وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی یو آر گورنر آف مائی اسٹیٹ, تو کیونکہ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ آپ گورنرز والی حرکت کرتے رہے. آپ ایک ملک کے سرونگ پرائم منسٹر ہیں, میں ٹروڈو صاحب کی بات کر رہا ہوں, اور امریکہ میں ایک صدر ابھی بنا ہے, اس نے ابھی تک آفس بھی نہیں سنبھالا, تو آپ اڑ کے چلے گئے اس کے پاس اور اس سے جا کے آپ نے گپ شپ مارنی شروع کر دی. ہے Prime Ministers of countries, as I said, you represent a country, a civilization, a people. You represent Canada. So, آپ جب جائیں گے امریکہ تو آپ برابری کی بنیاد پہ جائیں گے, آپ اس کے ماتحت نہیں ہیں, آپ ہم کینیڈینز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سارے کام نیچے اس کا ایک پروٹوکال ہے. جو مارک کارنی میں جو اس کی ایجوکیشن, اس کا تجربہ ظاہر ہے اپنی جگہ وہ تو ہیوج ہے, he compares to no other candidate, but he also has that sense of protocol because he's worked there. So he knows کہ جی نیچے سارے پہلے ڈاکیومنٹس تیار ہوں گے,
پھر ہیڈ آف گورنمنٹس آ کے بیٹھیں گے اور ان کا ایک طریقہ کار ہوگا اور وہ پھر بیٹھ کے سائن کریں گے اور پھر کس طرح کانفرنس ہوگی اور پھر کس طرح آگے چلے گی. تو کانی صاحب کینیڈا کا ہر پریزیڈنٹ سب سے پہلے سجدہ کرنے امریکہ جایا کرتا تھا. بہت شکریہ. فرسٹ پرائم منسٹر ہی ڈڈ ناٹ گو ٹو یو ایس, ہی وینٹ ٹو فرانس. صحیح صحیح. تو اس کو پولیٹیکل چال بازی اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے؟ صحیح. میں سر ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں. جب وین آئی واز لوکنگ ایٹ دا فسکل اینڈ کاسٹنگ پلان تو میں ایک چیز دیکھ رہی تھی کہ یہ فوکسنگ آن کیپٹل فارمیشن اور اس میں ایک گراف تھا کہ 2014 کے بعد جو تھا نا نان ریزیڈینشیل انویسٹمنٹ ایز اے شیئر آف جی ڈی پی کس حساب سے گرا تھا. اگر آپ دیکھیں یہ 2014 اور 2014 وہ ٹائم تھا جب لبرل کی گورنمنٹس آئی تھی اور اس کے بعد یہ گراف نیچے گیا تھا. اس کو آپ لبرلز کی سائٹ پہ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں. انہوں نے اپنے فسکل پلان میں سیکیور اینڈ پروٹیکٹ کا جب ذکر کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ بلٹ ٹرین بننی چاہیے, انفراسٹرکچر کو مضبوط ہونا چاہیے. بہت خوبصورت بات کی کہ 13 اسٹیٹس اور ٹیریٹریز نہیں ایک کینیڈا بننا چاہیے. مگر آئی واز تھنکنگ کہ اگر ہوائی اڈوں کی بات کی جاتی ہے, بندرگاہوں کی بات کی جاتی ہے تو this is not going to get accomplished in 4 years and you have seen the pace of work here in Canada. ایک سڑک میں ایک کھڈا یا ایک وہ چیز چینج ہونی ہوتی ہے 2 مہینے 2 بندے لگے رہتے ہیں پوری سڑک پہ زندگی حرام. تو do you think how long will it take to for the completion of these ports, airports, bridges and this infrastructure? Hospitals کی انہوں نے بات کی ہے. I am doing this radio show since 1997. میرا خیال ہے میں ہر الیکشن میں یہ سنتی ہوں, ہاں جی جو فورن ڈاکٹرز یہاں پہ آ کے ٹف ٹائم لے رہے ہیں we will adjust them. آج تک کبھی ایڈجسٹ نہیں ہوا. تو do you think کہ یہ کنسیویبل ہیں جو ہم باتیں سن رہے ہیں؟ اچھا جی, بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ جی چونکہ یہ صاحب پولیٹیشین نہیں ہیں تو یہ اس طرح ہینڈل کیا یہ چیزیں ہینڈل کر سکیں گے. تو اور پھر آپ نے جو مجھے گراف دکھایا اس دوران سارے پولیٹیشین تھے, بلکہ نہ صرف پولیٹیشین تھے ابن پولیٹیشین تھے. یا سو ان کے ابا بھی پولیٹیشین تھے. تو یہ ریزلٹ تو آپ دیکھ لیں کہ پولیٹیشینز اگر ہم اس طرح کہتے ہیں جو پیورلی پروفیشنل پولیٹیشینز ہیں تو ریزلٹ آپ کے سامنے. بات یہ ہے کہ جی یہ چیزیں جلدی ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں جلدی ہو سکتی؟ بات یہ ہے کہ میں اگر اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ جی اب آپ کے باقی لوگ اس ڈریم کو شیئر کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس اسٹرانگ انف گورنمنٹ ہے کہ نہیں ہے. فار ایگزامپل یہ جو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ آئل کی پائپ لائنز کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ جی آئل کی پائپ لائن یہ جی کتنے سال میں ہوگی. سو آئی مین میں ایک مطلب چھوٹا منہ بڑی بات کہ جی اگر if I'm sitting in this position تو میں نے تو پرسوں ایک ریکویسٹ فار پروپوزل بنانی تھی اور کینیڈین اخباروں میں چھاپ دینی تھی کہ جی ہم ایسٹ ویسٹ پائپ لائن بنانے لگے ہیں. جتنی ورلڈ میں آرگنائزیشنز جو پائپ لائنز بنانے والے ہیں وہ ہمیں ٹینڈر دیں اور ہمیں قیمت بتائیں کہ جی کتنی ہوگی اور یہ بلڈ اون آپریٹ ٹرانسفر کے بیسس پہ پائپ لائن بنے گی. ہم آپ کو کوئی پیسے نہیں دیں گے, آپ یہ پائپ لائنز لگائیں گے, ہمارے یہ کرائٹیریاز ہیں, ہمارے یہ سیفٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں, یہ آپ ہمیں بتائیں کہ جی آپ کا کتنا آپ یہ بنانے کے کتنے سال کے لیے ہم پھر آپ کو آئل پہ فرض کریں اس وقت آئل ہم ایسی مثال دے رہا ہوں $80 بیرل امریکہ کو دے رہے ہیں تو ہم اگلے 5 سال کیونکہ میں نے آپ کو ابھی حساب کر کے بتایا کہ جی $32 بلین تو سال کے یہ $80 پہ دینے کے ہم چونکہ $20 انٹرنیشنل مارکیٹ سے کم پہ دے رہے ہیں تو ہم یہی $20 کنٹینیو کریں گے تو اگلے 2 سال میں یہ $72 بلین بن جاتے ہیں. تو ایک کمپنی آ کے جو تیل کی ہمیں پائپ لائن لگائے گی فرض کریں اس کی کاسٹ $40 بلین ہے تو یہ تو 1.25 سال میں پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا اور 1.25 سال تک اگر وہ یہ پروجیکٹ چلائیں تو ان کے $40 بلین ان کو واپس آ جاتے. اس پہ سمجھیں کہ جی ہم نے ایک 6% 8% انٹرسٹ بھی انہیں دے دیا تو $45 بلین ہے. ہم نے اپنی جیب سے 1 ٹکا نہیں لگانا. آپ آئیں گے, آپ یہاں پہ پائپ لائن لگائیں گے, ٹھیک ہے. اب یہ پروسیس آف RFP ہونا, کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ فائنل کرنا, چلیں بہت توپ چل جائے تو 6 مہینے کا کام ہے.
کہ جی انہوں نے لوگوں کو آپ 1 مہینہ دیں گے کہ جی صاحب ہمیں ریکویسٹ فار پروپوزل دیں گے, اس کی ایویلویشن کا ہم نے 1 مہینہ لگا لیا, آپ ایک کمیٹی بنائیں گے, اس کو ایویلویٹ کرے گی, میرٹ پہ آپ ایک فیصلہ کر دیں گے. جو انٹرنیشنل کمپنی ہے جس نے اپنے 40 بلین 45 بلین کا اس کو ٹھیکہ ملا ہے, وہ آپ یقین کریں وہ اگلے 10 سال نہیں اس پہ لگانا چاہتی. وہ آپ کو 1-2 سال کے اندر اندر آپ کو پائپ لائنز بچھا کے دے گی, کیونکہ وہ اس سے نفع کمانا چاہتی ہے واپس. سو وہ کہتے ہیں نا جی, جو شخص بھی آج چیری کا درخت لگا رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میں اس سے چیری نہیں کھاؤں گا, کیونکہ جب تک یہ بڑا اگلی جنریشن کھائے گی, یہ میری نیکسٹ جنریشن کھائے گی. اور لیڈرشپ ہوتی وہ ہے کہ وہ صرف اپنی ذات تک نہیں سوچتی, اس کو یہ پتا ہے کہ میں شاید 4 سال بعد یہاں نہیں ہوں گا, لیکن جو آج میں پودا لگا جاؤں گا وہ کینیڈا کھائے گا اس کو. بہت شکریہ سر. جناب اشر عظیم صاحب سے ہم نے اپنی بات چیت کرائی. ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وی ڈیفینیٹلی لک فارورڈ آپ لوگوں کے فیڈ بیک کے لیے. ہمیشہ اگر کوئی چیز ہم بہتر کر سکتے ہیں, آئی ڈیفینیٹلی لک فارورڈ فار یور سجیشن. سر آپ کا بہت شکریہ فار بینگ ود اس. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو.